السلام علیکم دوستوں، جب بھی برصغیر کی تاریخ کے عظیم حکمرانوں کا ذکر ہوتا ہے تو چند نام ایسے ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ صدیوں بعد بھی انہیں احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک نام شیر شاہ سوری کا بھی ہے، ایک ایسا حکمران جس نے صرف 5 سال حکومت کی لیکن ایسے اصلاحات نافذ کیے کہ بعد میں آنے والے مغل بادشاہ خصوصاً اکبر اعظم نے بھی ان میں سے بہت سی اصلاحات کو اپنایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے مغل سلطنت کے طاقتور بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان کی سلطنت حاصل کی، وہ کسی شاہی خاندان میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی محنت، ذہانت، بہادری اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کی بحث تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل ہوا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 عیسوی کے قریب موجودہ بہار کے علاقے ساسارام میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسن خان سوری ایک افغان جاگیردار تھا، لیکن خاندان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے فرید خان کو بچپن ہی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سوتیلی والدہ ان سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا اور علم حاصل کرنے کے لیے جونپور کا رخ کیا۔ جونپور اس زمانے میں علم و ادب کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں فرید خان نے عربی، فارسی، تاریخ، سیاست اور فوجی حکمت عملی کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ اور دور اندیش نوجوان بن کر واپس آئے۔ ان کی یہی تعلیم بعد میں ان کی حکمرانی کی بنیاد بنی۔ جب وہ اپنے والد کی جاگیر سنبھالنے لگے تو انہوں نے بہت جلد اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے کسانوں کے مسائل سنے، زمینوں کا ریکارڈ بہتر بنایا اور ٹیکس وصولی کے نظام میں شفافیت پیدا کی۔ یہی وہ تجربہ تھا جس نے انہیں مستقبل کا ایک بہترین حکمران بنایا۔ ان کی زندگی کے سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب شکار کے دوران ایک خونخوار شیر اچانک حملہ آور ہوا۔ فرید خان نے بغیر کسی خوف کے صرف اپنی تلوار کے زور پر شیر کو مار گرایا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بہار کے افغان حکمران بہار خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب دیا اور یہی لقب بعد میں ہمیشہ کے لیے ان کے نام کی شناخت بن گیا۔ شیر خان نے صرف بہادری ہی نہیں بلکہ سیاست میں بھی اپنی ذہانت دکھائی۔ انہوں نے افغان سرداروں کو متحد کیا، اپنی فوج کو مضبوط بنایا اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتے گئے۔ دوسری طرف مغل بادشاہ ہمایوں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بجائے اندرونی مسائل اور مختلف محاذوں میں الجھے ہوئے تھے۔ شیر خان نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1539 عیسوی میں چوسا کے مقام پر شیر خان اور ہمایوں کے درمیان پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ برصغیر کی تاریخ کے اہم موڑ ثابت ہوئی۔ شیر خان نے نہایت شاندار حکمت عملی کے ذریعے مغل فوج کو شکست دی۔ ہمایوں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر دریا پار کر سکے۔ اس فتح کے بعد شیر خان نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا، لیکن فیصلہ کن معرکہ ابھی باقی تھا۔ اگلے ہی سال 1540 عیسوی میں کنوج یا بلگرام کے میدان میں دونوں افواج دوبارہ آمنے سامنے آئی۔ ایک مرتبہ پھر شیر شاہ سوری نے اپنی بہترین فوجی منصوبہ بندی اور مضبوط قیادت کے ذریعے ہمایوں کو مکمل شکست دے دی۔ ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر ایران فرار ہو گئے اور یوں دلی کی سلطنت پر شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا۔ اب شیر شاہ سوری صرف ایک فاتح نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے حکمران بن چکے تھے، لیکن ان کی اصل عظمت جنگیں جیتنے میں نہیں بلکہ ان کی مثال ریاست قائم کرنے میں تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے زمینوں کو باقاعدہ پیمائش کروائی۔ ہر کسان کی زمین کا ریکارڈ تیار کیا گیا تاکہ ٹیکس انصاف کے مطابق وصول کیا جا سکے۔ کسانوں سے اتنا ہی وصول لیا جاتا جتنا وہ ادا کر سکتے تھے۔ اگر فصل خراب ہو جاتی تو حکومت ان کی مدد بھی کرتی تھی۔ اس پالیسی نے زراعت کو ترقی دی اور کسان حکومت پر اعتماد کرنے لگے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مضبوط اور منظم کرنسی نظام مترادف کروایا۔ چاندی کا روپیہ جاری کیا گیا جس کا وزن مقرر تھا۔ یہی روپیہ بعد میں برصغیر کی کرنسی کی بنیاد بنا اور آج بھی پاکستان، بھارت، نیپال، سری لنکا اور دیگر ممالک میں روپیہ یا اس سے ملتے جلتے نام استعمال ہوتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے سڑکوں کی تعمیر پر بھی غیر معمولی توجہ دی۔ ان کا سب سے مشہور منصوبہ گرینڈ ٹرنک روڈ تھا جو بنگال سے شروع ہو کر پنجاب اور آگے افغانستان تک جاتی تھی۔ یہ شاہراہ تجارت، سفر اور فوجی نقل و حرکت کے لیے نہایت اہم ثابت ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی اس تاریخ شہر کے بڑے حصے جدید سڑکوں کی صورت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس شہر پر چند میل کے فاصلے پر سرائیں تعمیر کروائیں جہاں مسافروں کو آرام، پانی اور کھانے کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔
ہر سرائے میں گھوڑے بھی موجود ہوتے تھے تاکہ سرکاری پیغامات تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا سکے۔ یہی نظام بعد میں جدید ڈاک کے نظام کی بنیاد بنا۔ شیر شاہ سوری نے پولیس اور عدالتی نظام کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا کہ کسی علاقے میں ڈاکہ چوری یا قتل ہو تو وہاں کے مقامی افسر جواب دہ ہوگا۔ اس سخت احتساب سے جرائم میں نمایاں کمی آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک تنہا عورت بھی زیورات پہن کر دور دراز سفر کر سکتی تھی اور اس کی کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ یہ بیان تاریخ میں مبالغہ آمیز بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے دور میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ انہوں نے فوج میں بھی بڑی اصلاحات کی۔ فوجیوں کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ گھوڑوں پر سرکاری نشان لگائے جاتے تھے تاکہ کوئی افسر جعلی گھوڑے پیش نہ کر سکے، اور سپاہیوں کی شناخت بھی باقاعدہ درج کی جاتی تھی۔ اس سے بدعنوانی کم ہوئی اور فوج زیادہ منظم ہوئی۔ شیر شاہ سوری مذہبی معاملات میں نسبتاً برداشت کا رویہ رکھتے تھے۔ اگرچہ وہ ایک مسلمان حکمران تھے، لیکن انہوں نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک ریاست کی مضبوطی کا راز انصاف میں تھا اور نہ کہ صرف طاقت کے استعمال میں۔ ان کے دور میں تجارت نے بہت بے مثال ترقی کی۔ محفوظ شاہراہوں، مستحکم کرنسی اور بہترین انتظامی نظام کی وجہ سے دور دراز علاقوں کے تاجروں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ان سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا اور عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی بڑھے۔ شیر شاہ سوری صرف میدان جنگ کی فتح نہیں تھے، بلکہ وہ تعمیرات سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی قلعے، مساجد اور سرائے تعمیر کی۔ دلی کا پرانا قلعہ بھی ان کے دور سے وابستہ ہے۔ ان کا مقبرہ ساسارام میں واقع ہے، جو کہ آج بھی برصغیر کی خوبصورت ترین تاریخ میں مقبروں میں شمار ہوتا ہے اور ان کے فن تعمیر کے ذوق کو گواہی دیتا ہے۔ لیکن قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1545 عیسوی میں کانجر کے مضبوط قلعے کا محاصرہ جاری تھا۔ قلعے فتح ہونے کے قریب تھا کہ توپ کے بارود میں اچانک دھماکہ ہو گیا۔ شیر شاہ سوری شدید زخمی ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے زخمی حالت میں بھی قلعے کی فتح کی خبر سنی، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے حکومت سنبھالی، لیکن وہ اپنے والد جیسی صلاحیت کا مالک ثابت نہ ہو سکے۔ سوری سلطنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور چند برس بعد ہمایوں نے دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اکبر اعظم نے مغل سلطنت کو ایک نئی طاقت دی، لیکن تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ اکبر کے کئی کامیاب انتظامی اقدامات کی بنیاد دراصل شیر شاہ سوری کی اصلاحات تھیں۔ آج جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں تو شیر شاہ سوری کا نام صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے مختصر ترین دور حکومت میں انصاف، نظم و ضبط، معیشت، زراعت، تجارت، مواصلات اور عوامی فلاح کے میدان میں ایسے کام کیے جن کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اگر انہیں مزید 10 یا 15 سال حکومت کرنے کا موقع مل جاتا تو شاید برصغیر کی تاریخ کا نقشہ ہی کچھ اور ہی ہوتا۔